ایک دن خلیفہ ہارون رشید اور وزیر جعفر معمول کی گشت پر تھے۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک نابینا فقیر کھڑا ہوا ہے۔ یہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ فقیر نے آہٹ سنی تو صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ خیرات دے دو۔ خلیفہ نے ایک اشرفی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور آگے چلنے لگے۔ فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگا، جس طرح آپ نے اللہ کے نام پر مجھے یہ دیا ہے، اسی طرح ایک چانٹا میرے منہ پر لگائیے۔ خلیفہ ہارون رشید یہ عجیب سوال سن کر بہت حیران ہوئے۔ خلیفہ ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھنے لگے، لیکن فقیر نے ان کا دامن نہ چھوڑا اور اصرار کرنے لگا کہ میرے منہ پر ایک چانٹا ماریے۔ اگر یہ منظور نہیں ہے تو اپنی اشرفی واپس لے لیجیے۔ خلیفہ نے اس کے اصرار پر مجبور ہو کر اس کے منہ پر ہلکا سا ایک چانٹا مار دیا اور چل پڑے۔ کچھ دور ہی گئے تھے کہ ہارون رشید کو خیال آیا کہ فقیر نے جو حرکت کی ہے ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ انہیں جستجو ہوئی کہ یہ راز معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے وزیر سے کہا کہ وہ اس فقیر کو جا کر بتا دے کہ اس کو اشرفی خلیفہ ہارون رشید نے دی ہے اور ان کا حکم ہے کہ وہ کل دوپہر کو ان کے دربار میں حاضر ہو۔ دوستو، دوسرے دن فقیر دربار میں حاضر تھا۔ خلیفہ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے منہ پر چانٹا مارنے کا کیوں اصرار کیا؟ فقیر کہنے لگا، حضور میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی شہر بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت جو روپیہ پیسہ چھوڑا تھا وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد اڑا دیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور میں نے اس کے کہنے پر 2 اونٹ خریدے اور تجارت کا کام شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے، اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں برکت عطا کی۔ رفتہ رفتہ میری حالت بہتر ہوتی گئی۔ پھر کچھ ہی عرصے میں خوشحال ہو گیا۔ اب میرے پاس 80 اونٹ ہو گئے تھے۔ ایک دن ایک تاجر کا مال بصرہ کی بندرگاہ پر پہنچا کر میں بغداد واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک ٹھنڈی جگہ دیکھ کر میں نے کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے وہیں بیٹھ گیا۔ اونٹوں کو بھی ان کے پاؤں باندھ کر چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ ایک بزرگ درویش راہ چلتے میرے پاس آئے اور سلام دعا کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے۔ ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ واقفیت ہو گئی۔ پھر ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور اسی دوران بزرگ درویش کہنے لگے کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں بہت بڑا خزانہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہاں لے کر جا سکتا ہوں۔ اگر وہ خزانہ تم اپنے سارے اونٹوں پر بھی لاد دو گے تب بھی خزانہ مٹھی بھر کم نہ ہوگا۔ یہ سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہوئی اور میرا نفس مجھ پر حاوی ہو گیا۔ حضور، میں نے کہا مجھے وہ خزانہ چاہیے۔ بزرگ درویش کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا، لیکن تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تم اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اونٹ مجھے دے دو، تب ہی میں تمہیں خزانے تک لے کر جاؤں گا۔ بادشاہ سلامت، میں نے سوچا کہ اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اس کو دے دوں تو بھی میرے پاس 40 اونٹ بچ جائیں گے۔ خزانے سے لدے یہ 40 اونٹ بھی میری 40 پشتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اتنا بڑا خزانہ صرف 40 اونٹوں کے بدلے میں مل رہا تھا۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے اس درویش سے کہا کہ مجھے آپ کی یہ شرط قبول ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک پہاڑی دڑا نظر آیا۔ جلد ہی ہم اس پہاڑی تک پہنچ گئے اور پہاڑی کے اندر داخل ہونے لگے۔ کچھ دور چلنے کے بعد بزرگ رک گئے اور کہنے لگے کہ ہم خزانے تک پہنچ گئے ہیں، تم اونٹوں کو یہاں بٹھا دو۔ کچھ قدم چل کر انہوں نے کچھ لکڑیاں جمع کی اور روشنی کے لیے آگ جلائی۔ پھر کوئی خوشبودار چیز چھڑک کر کچھ پڑھنے لگے جس کی مجھے کوئی سمجھ نہ آئی۔ چند لمحوں بعد زمین لرزنے لگی اور ایک جگہ سے زمین پھٹ گئی۔ جس جگہ سے زمین پھٹی تھی
وہاں ایک عالی شان دروازہ نظر آنے لگا۔ درویش نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ، پھر ہم دونوں اس دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ علی جا میں جب اندر گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف سونا اور ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، میں لالچیوں کی طرح اس خزانے پر جھپٹا اور خزانہ اپنے اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا۔ جب تمام اونٹ بھر گئے اور ہم واپس جانے کے لیے اس دروازے سے باہر نکلے تو اس درویش نے جیب سے ایک چاندی کی ڈبیا نکالی اور مجھے دکھا کر واپس جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد درویش نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا، جس سے پھر زمین ہلی اور دروازہ خود ہی ختم ہو گیا۔ پھر ہم باہر پہاڑی پر آ گئے۔ درویش نے مجھے الوداع کہا اور اپنے 40 اونٹ لے کر چل پڑا۔ میں نے اپنے 40 اونٹ لیے اور بغداد شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اے خلیفہ ہارون رشید، میں ابھی کچھ قدم ہی چلا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا۔ بلا وجہ ہی میں نے 40 اونٹ درویش کو دے دیے۔ اگر وہ بھی میرے پاس ہوتے تو کتنے بڑے خزانے کا میں مالک ہوتا۔ مالک، میں نے اس ٹائم یہ تو سوچا نہ تھا کہ درویش کی وجہ سے مجھے مفت میں اتنا مال مل گیا ہے، اور اپنے 40 اونٹ ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس کرنے لگا۔ افسوس مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں دوڑ کر درویش کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ آپ تو اتنے اونٹوں کا انتظام نہیں کر سکیں گے، بہتر ہوگا کہ 10 اونٹ آپ مجھے واپس دے دیں۔ میری زبان سے یہ بات سن کر درویش نے مجھے کچھ کہے بغیر 10 اونٹ مجھے دے دیے اور 30 اونٹ لے کر چل پڑا۔ میں 10 اونٹ لے کر واپس آنے لگا تو مجھے پھر خیال آیا کہ میں نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے، کچھ زیادہ اونٹ واپس مانگ لیتا۔ اس خیال کے آتے ہی میں پھر درویش کی طرف بھاگا اور آواز دے کر ان کو روکا۔ حضور پاس جا کر میں نے کہا، آپ درویش ہیں، 30 اونٹوں کا انتظام کیسے کریں گے؟ میں اس کام سے واقف ہوں، اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہوں، بہتر ہے کہ آپ 20 اونٹ اور مجھے واپس دے دیں۔ درویش نے اس بار بھی مجھ سے کچھ نہ کہا اور 20 اونٹ مجھے واپس دے دیے اور 10 اونٹ لے کر چل دیا۔ علی جا میں لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی ترکیب سے باقی 10 اونٹ بھی درویش سے واپس لے لوں۔ چنانچہ میں واپس پلٹا اور دوڑتا ہوا درویش کے پاس پہنچا۔ جو 10 اونٹ اس کے پاس باقی رہ گئے تھے وہ بھی میں نے اسی طرح باتیں کر کے لے لیے۔ اونٹ لے کر واپس آنے ہی لگا تھا کہ مجھے چاندی کی وہ ڈبیا یاد آئی جو درویش نے میرے سامنے اپنی جیب میں رکھی تھی۔ میں سوچنے لگا اس ڈبیا میں ضرور کوئی ایسی قیمتی چیز ہے جو درویش نے سونے سے بھرے 40 اونٹ کچھ کہے بغیر مجھے واپس کر دیے۔ اب مجھے وہ ڈبیا ہر قیمت پر حاصل کرنی تھی۔ چنانچہ میں ایک بار پھر واپس گیا اور درویش بزرگ کی خوب تعریفیں کر کے ان سے التجا کی کہ وہ ڈبیا مجھے دے دیں، لیکن درویش نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار کرنے سے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ضرور اس ڈبیا میں خزانے سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز موجود ہے۔ افسوس کے لالچ نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ حضور بدقسمتی میرے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانا اور بھیک مانگنا ہی میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ میں اس ڈبیا کو حاصل کرنے کے لیے لالچ میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے درویش کو دھمکی دی کہ اگر اس نے ڈبیا مجھے نہ دی تو میں اس سے چھین لوں گا۔ اس درویش نے جب دیکھا کہ میں ڈبیا لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا تو اس نے وہ ڈبیا جیب سے نکال کر میرے حوالے کر دی۔ میں نے ڈبیا کھولی تو اس میں عجیب و غریب قسم کا سرما تھا۔ میں نے اس درویش سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ایک سرما ہے، اگر اس کو دائیں آنکھ میں لگاؤ تو زمین میں دفن ساری دنیا کے خزانے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا۔ پھر میں نے اس درویش سے کہا کہ وہ یہ سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دے۔ درویش نے ایسا ہی کیا۔ سرما لگاتے ہی مجھے زمین میں پوشیدہ خزانے نظر آنے لگے۔
میں نے سوچا کہ ایک آنکھ میں لگانے سے اس کی یہ تاثیر ہے تو دونوں آنکھوں میں لگانے سے اور نہ جانے کیا کچھ پوشیدہ چیزیں نظر آئیں گی۔ چنانچہ میں نے درویش سے کہا وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے۔ میری یہ بات سن کر وہ بولا میں یہ نہیں کروں گا، اس کی تاثیر الٹی ہے۔ اگر بائیں آنکھ میں تم نے یہ سرما لگایا تو نقصان اٹھاؤ گے، تم ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جاؤ گے۔ مجھے لالچ نے گھیر رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ درویش مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، بھلا ایک چیز ایک ہی وقت میں فائدہ اور نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس میں ضرور کوئی بڑا فائدہ ہوگا جو یہ دوسری آنکھ میں سرما نہیں لگانے دے رہا۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے، لیکن درویش نہیں مانا۔ میں اصرار کرتا رہا اور وہ انکار کرتا رہا۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے کہا کہ اگر اس نے میری بائیں آنکھ میں سرما نہ لگایا تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف بڑھا تو وہ درویش کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر اصرار کرتے ہو تو میں تمہاری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ میرے سر نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم مجھے سرما لگاؤ۔ درویش نے جیسے ہی سرما لگایا حضور میں دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگا اور درویش کو پکار پکار کر کہنے لگا تم یہ سارے اونٹ اور سارا خزانہ لے لو مگر میری آنکھیں مجھے واپس لوٹا دو۔ درویش کہنے لگا اے لالچی انسان، افسوس کہ تو نے میری بات نہ مانی اور اس قدر لالچ کی۔ اب جو مصیبت تو نے خود اپنے گلے لگائی ہے اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، اب ساری زندگی اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ حضور یہ کہہ کر درویش اونٹوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا اور میں روتا پیٹتا رہ گیا۔ بس اسی دن سے میں بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے یہ عہد لیا تھا کہ مجھے جب کوئی بھیک دے گا تو اس سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے نام پر ایک چانٹا بھی میرے منہ پر مارے کہ مجھے اپنے لالچ کی سزا بھی اسی دنیا میں ملتی رہے۔ آپ نے جب مجھے بھیک دی تو میں نے آپ سے بھی یہی التجا کی، حضور آپ میری خطا معاف کر دیں۔ خلیفہ نے نابینا فقیر کی کہانی سن کر کہا واقعی تمہاری کہانی عبرتناک ہے، لالچ کا انجام برا ہوتا ہے۔ خیر اب تم بھیک مانگنا اور چانٹا کھانا چھوڑ دو، آج سے تمہیں روزانہ شاہی خزانے سے 4 درم ملتے رہیں گے اور جو تمہارے گزر بسر کے لیے کافی ہے۔ دوستو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا تو ہے لیکن اتنا ہی اللہ پاک اسے نوازتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ اب آج کے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ پاک کے 2 نام ہیں المالک، القدوس۔ یہ 2 نام بہت ہی بابرکت ہیں، آپ ان کا ورد کریں اور پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے آپ کی مدد کرتا ہے۔ اسماء الحسنہ میں ایک ایسا اسم مبارک ہے جس کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں کے خزانے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ جو چیز مانگے اسے مل جاتی ہے۔ جو شخص تنگی رزق میں مبتلا ہو اس کو اس وظیفے کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ کے اسم پاک یا وہاب کو روزانہ 1100 مرتبہ صبح اور 1100 مرتبہ شام کو پڑھیں۔ اول و آخر درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت جلد آمدنی میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کی برکت سے اللہ آپ کو تھوڑے ہی عرصے میں غنی کر دے گا۔ جب مقصد حل ہو جائے تو اس اسم کو ہمیشہ کے لیے معمول بنا لے۔ دوستو نماز فجر کے بعد اس اسم کا ورد کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، رزق میں اضافے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دوستو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غربت اور تنگ دستیاں بیان کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو سلام کیا کرو، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، مجھ پر درود و سلام بھیجو،
اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں برکت اور کشادگی عطا فرما دی کہ اس کے پڑوسی بلکہ اس کے رشتہ دار بھی فیضیاب ہونے لگے۔